السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبسملہ ومحمدہ ومصلیہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چلا گئے رخ زیبا لے کر۔ قابل قدر حضرات اساتذہ اکرام، حضرات حکم و لائق احترام، سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اس امت کے ہر دور میں ایسے رجال کار پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے خدا اور محبوب خدا کی محبت کی بزم سجائی رکھی۔ رندوں کی انجمن ہر زمانے میں سرگرم رہی اور دیوانوں کی محفل ہر علاقے میں آباد رہی۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک ایسی خدا مست عشق رسول میں سرشار ہستیاں وجود پذیر ہوتی رہی ہے جنہوں نے امت کو جام عشق پلایا، دلوں کو محبت کتاب سے کندن بنایا، سینوں میں عشق کی یاد بھڑکائی اور مخلوق کے دل میں خدا اور رسول کی محبت کو مرجن کیا۔ انہی بکری شخصیات میں ایک بلند پایہ شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، سفیر تصوف، تحریک ارشاد، موسوع معرفت، لسان صوفیہ، مشام تقیہ، کاشف اسرار، کاتب انوار، مشک عرفاں، سحر بیان، محبوب العلماء و صلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جس نے دلوں کی اصلاح کو اپنا مشن بنایا۔ آپ ایک ایسی آواز تھے کہ جس کے سامنے سرحدیں بھی پیمانہ ہو گئی۔ معزز سامعین، حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1953 کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں کھرڑ خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والدین نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے۔ گھر میں نماز تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، یہاں تک کہ تہجد کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ والدہ ماجدہ بھی پابند صوم و صلاۃ تھی اور کبھی کبھی تہجد میں میرا نام لے کر رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یقیناً ان کی والدہ کی دعائیں سمجھ گئی اور نعرہ نیم سبھی کا اثر تھا کہ ان کے بیٹے کی روحانی خوشبو سارے عالم میں پھیلی۔ آپ کی عبقریت کا یہ بھی ایک پہلو تھا کہ آپ کی نہایت میں علم، کتاب، مدرسہ بعد میں ہے۔ پہلے آپ نے ایک انجینئر کے طور پر تعلیم حاصل کی، بعد میں سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے، جس کے بانی معروف بزرگ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسی کورسز کیے۔ 1972 میں BSc الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کی، پھر اسسٹنٹ انجینئر بن گئے، پھر چیف انجینئر بن گئے۔ ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی اور حفظ قرآن مکمل کیا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو علوم دینیہ اور روحانیت سے غیر معمولی شغف تھا۔ لاہور میں تعلیم کے دوران سلسلہ نقشبندیہ کے نامور بزرگ عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت پیر سید زوار حسین شاہ صاحب سے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت سے وابستہ ہوئے۔ یہ 1980 کی بات ہے اور 1982 میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ روحانیہ جہاں منڈی اور جامعہ قاسم العلوم سے دور حدیث کی ڈگری بھی حاصل کی، جس سے آپ کی علمی بنیاد مزید مضبوط ہوئی۔ الغرض آپ کی زندگی علم و عمل، اخلاص و مجاہدے کا حسین امتزاج تھی۔ سامعین اکرام، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد درویش تھے جنہوں نے عصر حاضر میں علم شریعت، سلوک و احسان، دعوت و اصلاح کے میدان میں گیا قدر خدمات انجام دی۔ دنیاوی اور عصری علوم کی جامعیت آپ کی امتیازی شان تھی۔ آپ کو پنجابی، سرائکی، اردو سمیت انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم اور عصری اسلوب کو مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا غیر معمولی بلاغہ حاصل تھا۔ آپ کی ہر تقریر موضوع کے دائرے میں رہتی، حشو و زوائد سے پاک، نہایت مرتب و منسق رہتی۔ آپ کی تقریروں اور تحریروں سے ایک جویائے حیات بلتی تھی۔ آپ کی مجلسوں میں مردہ دلوں کو زندگی ملتی تھی اور جینے کا مقصد اصلی حاصل ہو جاتا۔ آپ کی بزم ہوتی اور بس اللہ اللہ کے زمزمے ہوتے، آپ بس اسی ذات حق میں گم رہتے، اسی وحدہ لا شریک کے گیت گاتے اور گنگناتے۔ آپ کی محفلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی عظمت اور رحمت اللہ کی صحبت کے لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا جاتا۔ گویا آپ کی شخصیت میں بلا کی تاثیر تھی، آپ کی ماہیت میں جادوئی اثر تھا۔ آپ کی تقریروں سے دلوں کی کایا پلٹ جاتی، آپ کی تحریروں سے دلوں کی دنیا بدل جاتی۔ سچ کہوں تو آپ سبحان نسیم کے جھونکے تھے، ایک ابر رحمت تھے، سائے شفقت تھے، عصر حاضر کے لیے خدا کی نعمت اور برکت تھے۔ مگر افسوس کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ گزشتہ 2 ماہ قبل 14 دسمبر 2025 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
ہے چمن میں دی دور پیدا. مختصر یہ میرے دوستوں اس دنیا سے اللہ والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور جو باقی وہ بھی چراغ سحر ہے. لہٰذا ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ رب العزت ہم کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اور رحمت فرمائے. اور رب العزت حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.